خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے۔ ہم سب کو اور کل کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا، اور اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، اور چیزوں کے اندر کی جو صفات ہے، چیزوں کے اندر جو نفع نقصان ہے، اس کی بھی خالق ہے، اور حالات کی بھی خالق ہے۔ حالات چیزوں کے مخلوق نہیں ہے، حالات میرے آپ کے مخلوق نہیں، حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہے۔ تو اللہ کے خزانے اور خزانوں کے خزانے ہیں، اور چیزوں کی بھی خزانے، حالات کی بھی خزانے۔ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے خزانوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں، یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو مشاہدی تجربے میں، جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا پڑھا ہے۔ اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے جو ذرہ ہے، ان میں سے جتنی بھی کائنات کو بنایا ہے، یہ سب اللہ کے قبضے میں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جو بنایا ہے سب کو ختم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ سب کو ختم نہ کرے، شکلوں کو بدل لے، وہ لیکن شکل بدل لے، انسان کی شکل بدل لے، آسمان کی شکل بدل لے، زمین کی شکل بدل لے، سورج چاند کی شکل بدل لے، اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی کیا چیزیں، سب کی شکلیں بدل لے۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ شکلوں کو باقی رکھ کر کے خاصیتوں کو بدل لے۔ ان کے اندر جو خاصیتیں ہیں، کوئی باشعور انسان اس خاصیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، شکل بھی اللہ کی مخلوق ہے، خاصیت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دونوں کے خالق اللہ۔ تو اللہ اس پر قادر ہے کہ شکل باقی رکھ کر کے خاصیت کو بدل دے، لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے، آگ کو باغ بنا دے، باغ کو آگ بنا دے۔ جہاں سے جن شکلوں میں انسان کو زندگی کا بننا دکھائی دے رہا ہے، تعمیر دکھائی دے رہا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہی سے تخریب لا کر کے دکھا دے۔ اور جہاں جہاں سے انسان کو زندگی کا بگڑنے دکھائی دے رہا ہے، تخریب دکھائی دے رہا ہے، اللہ قادر اس پر کہ وہی سے تعمیر لا کر کے زندگی بنا دے۔ اور صرف قصہ ماضی نہیں ہے کہ ماضی کے زمانے میں ایک دفعہ یہ قصہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ لکڑی کو اژدہا بنا دیا، اژدہے کو لکڑی بنا دیا۔ شروع سے لے کر آج تک اور اس وقت جتنے شکلیں بنی ہوئی دنیا میں اور قیامت تک جتنے شکلیں پیدا ہوگی، چاہے حکومت کی شکل ہو، چاہے مال کی شکل ہو، چاہے اسلحہ کی شکل ہو، چاہے زمین آسمان کی شکل ہو، چاہے انسانوں کی شکل ہو، سب کا یہ حال ہے کہ سب اللہ کے قبضے میں۔ اللہ ان سب کو استعمال کر رہے، وہی تصرف فرما رہے۔ اب ان تمام شکلوں کو، تمام مخلوقات کو جو اللہ نے بنایا ہے، ان سب کی تربیت کا نظام جو ہے، پالنے کا نظام جو ہے، ان کے حاجتوں کو پورا کرنے کا جو نظام ہے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ ارادہ فرما دے تو جس طرح چاہے کر سکتا، اسباب سے زندگی بنا دے، تربیت فرما دے، اسباب کے بغیر بنا دے، اسباب کی خلاف بھی بنا دے۔ اللہ سمجھ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے سب اللہ کے محتاج ہے۔ اور جب سب اللہ کے محتاج ہے تو کہ انسان کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ باقی مخلوق کے بارے میں تو کہتے کہ یہ محتاج ہے، اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، کچھ تھوڑی فضیلت عطا فرما دی، اللہ نے کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو کہ انسان کی دماغ خراب نہ ہو جائے، اپنے آپ کچھ اور نہ سمجھے۔ تو انسانوں کے بارے میں مستقل ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس، ایک انسانی تمام انسانوں کو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں جس طرح باقی مخلوق محتاج ہے اللہ کی، تم بھی محتاج ہو، بادشاہ بھی محتاج ہے، فقیر تو ہے فقیر۔ اللہ سمجھ ہے، تو وہ اللہ جتنی قدرت و طاقت والا ہے،
اس اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. ہر انسان کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا اس کے لیے، پیدا اس لیے کیا ہے. اس کے اندر اللہ نے وہ استعداد رکھی، کسی اور مخلوق میں نہیں ہے کہ اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. کیا معنی؟ کہ اس انسان کا دل جو ہے بنی ہوئی مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے. یہ جو کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے ان سب کا یقین انسان کے دل سے نکل جائے، اب یہ جگہ خالی ہو کر ایک اللہ سے ان سب کے بغیر ہونے کا یقین دل میں آ جائے. بنی ہوئی شکلوں کا محبت نکل جائے، اللہ کی محبت دل میں آ کر سب پہ غالب ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ انسان اللہ کو اپنا معبود اور مقصود بنا دے. جب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، تو پھر بندگی کے قابل کون ہے؟ جی لگانے کے قابل کون ہے؟ تو وہ انسان اللہ کو اپنا معبود بنا دے، مقصود بنا دے. لا الہ الا اللہ. اور یہ انسان فقیر بھی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو جائے. اب یہ فقیر مسکین انسان اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائے. براہ راست کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ خوش ہو کر، راضی ہو کر اس کو نعمتیں دے دے. ناراض ہو کر جو دے رہا ہے وہ براہ راست نہیں، اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن جن کا یقین بگڑا ہوا ہے اور مخلوق کی طرف متوجہ ہے، مخلوق کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان کو جو کچھ اللہ دے رہا ہے وہ ناراض ہو کے دے رہا ہے، پکڑنے اور مارنے کے لیے دے رہا ہے. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. ارشاد خداوندی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یہ جتنے نافرمان ہیں ہر زمانے میں، اللہ پاک فرما رہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا بالبأساء والضراء، تنگ دستی اور بیماریوں سے. فقر اب بیماری لا کر کے، اس لیے کہ بدماش اور یہ نافرمان انسان ذرا سیدھا ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے، ڈھیلے پڑ جائے، لیکن نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو پھر کیا اللہ نے فرماتے اور ناراض ہو کر میں نے کیا کہ ان پہ دروازے کھولے. یہ نافرمانوں پہ جن سے اللہ ناراض ہے. اور کس چیز کے دروازے؟ ہر چیز کے دروازے. صرف مال کے دروازے نہیں، ہر چیز کے دروازے. جو چاہتے اتنا وافر مقدار میں دروازے کھول کے دے دیے. اور پھر اللہ نے پکڑا نہیں ان کو فوراً. اللہ کیا دیر ہے لیکن اندیر نہیں. تو مش مغرور و برحل میں خدا دیر گیرد سخت گیرد برطورا چو بے خدا صدا نہ دارد چو زند دوا نہ دارد. اللہ مہلت دیتی. کب تک؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. اتنی مہلت دی کہ دماغ بالکل خراب ہو گئے، اترانے لگ گئے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ سے بالکل غافل ہو گئے، احکامات سارے توڑ رہے، حیوان بن گئے. تو اللہ پاک فرما رہے ہم نے ایک دم پکڑ لیا، دفعتاً فیضا ہو مبلسون. بالکل حیران ہو گئے، ان کی آنکھیں کھلی رہے گی کہ کیا ہوا. یہ وہ راستہ ہے جس وقت دنیا میں چالو ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑو، کچھ نہ کہو کہ ٹھیک ہے کرنے دو، کوئی بات نہیں، بڑا حیوان بن جائے گا. اور دیکھنے میں یہ راستہ بہت آسان ہے. باہر غلط مشاہدہ ہے، میں نے یہ کر دیا تو ہو گیا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، آپ کر لو گے تو ہو جائے گا، ہم مل جائیں گے تو ہو جائے گا، وہ چیز آ جائے گی تو ہو جائے گا. یہ غلط مشاہدہ ہے. اور اندر چھپا ہوا دشمن موجود ہے، وہ نفس، وہ پیچھے سے دھکا دے رہا ہے. چلنے میں بہت آسان ہے، بڑا مزیدار ہے. انجام کے اعتبار سے راستہ بہت خطرناک ہے، تباہی بربادی کا راستہ. اس کے مقابلے میں، بالکل مقابلے میں قدرت سے براہ راست کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا کر، اور بندہ بن کے ہر حال میں دیکھے اس وقت میرے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے.
اپنے بارے میں معلوم کرے کہ مجھ سے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، صرف نماز میں نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں، اور پھر اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور معبود بنا کر کے بندہ بن کر چلے، حکم کے مطابق چلے۔ اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے وہ خوش ہو کے دے رہے، راضی ہو کے دے رہے۔ اس کا نام ہے قدرت سے براہ راست استفادہ، اور اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں فتح برکات۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستی والے جو ہے وہ ایمان لا کر کے متقی بن جاتے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا کر بندے بن کے چلے تقویٰ کے ساتھ، تو ہم ان پہ دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے، آسمان سے بھی، اوپر سے بھی اور زمین سے بھی۔ لیکن نہیں ہوا تو ہم نے پکڑ لیا ان کو۔ اگر یہ جن کا ہوا تو ان کو پکڑ لیا، اگر یہ ٹھیک ہو جائے دروازے کھول لیں۔ اس کا نام ہے قدرت سے براہ راست استفادہ۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہے قدرت سے براہ راست استفادہ۔ دینے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ کی۔ اس کے لیے ذریعہ اور سبب کیا ہے کہ جو چاہتے کہ بھئی اللہ راضی ہو کر مجھے سب کچھ دے دے، میری دنیا آخرت اللہ بنا دے، اور اس طرح بنا دے کہ پھر میرے پکڑ نہ ہو نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس سے اللہ مجھے بچا لے۔ اور یہی دو راستے ہیں جو ہمارے سب کی ذمہ ہے، نماز کے ہر رکعت میں ہم مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جو آپ کے پیارے ہیں، جن سے آپ راضی ہیں، جن کو آپ حکومت بھی دے تو راضی ہو کر دے دے، مال بھی دے تو راضی ہو کر دے دے، جائیداد بھی دے تو سب کچھ راضی ہو کر دے رہے، اے اللہ ان پیاروں کے راستے پر مجھے چلا دے۔ اور جو بدماشوں کا راستہ ہے، آپ کے دشمنوں کا راستہ ہے، ناراض ہو کر حکومت دے دے، ناراض ہو کر ان کو طاقت اختیارات دے دے، ناراض ہو کر ان کو چیزیں دے دے، اے اللہ ان بدماشوں کے راستے سے مجھے بچا دے۔ یہ ہر نماز میں مانگ رہا ہے، اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یا امام پڑھے یا ہم پڑھیں، تو ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے طریقے لے کر کے آئے، ایک راستہ لے کر کے آئے۔ اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن و سنت پہ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، ایک ذرا بھی کم نہیں ہے، امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، زندگی میں اجزائی دین ہے، اور سب مطمئن ہے۔ تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ دین کیا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان عمل کی مشین ہے، ہر انسان، آدم علیہ السلام کی جتنے اولاد ہیں ہر ایک عمل کی مشین ہے۔ اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے لیے انبیاء اور طریقے لے کر کے اللہ کی طرف سے کہ یہ مشین ہر جگہ سے استعمال کرو، صرف مصلی کے اوپر نہیں۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے ہر جگہ کے لیے قیامت تک آنے والے انسان کی، چاہے راکٹ میں ہو، چاہے ہیلی کاپٹر میں ہو، چاہے جہاز میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے ہوا میں ہو، یا آئندہ جتنی شکلیں بنی گی، جہاں بھی انسان ہو اس انسان کے لیے طریقے لے کر کے آئے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں۔ یعنی کہ زمین پر ہے تو انسان ہے، ہیلی کاپٹر میں بن گیا تو چڑیا بن گیا، زمین کے اوپر انسان ہے اور سمندر میں ہو گیا تو وہ مینڈک بن گیا، ہر جگہ انسان ہے، جگہ بدل رہے، باقی ہے تو وہی مشین، وہی انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے دروازے کھول دیں گے، ایک آ گیا تو ایک کے لیے، 100 آ گیا تو 100 کے لیے، لاکھ ہوئے تو لاکھوں کے لیے، کروڑ آ گیا تو کروڑوں کے لیے، اور اللہ کرے سب آ گئے تو سب کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ جو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے اسی کا نام دین ہے، اور دین سننے سے نہیں آتے، سیکھنے سے آتا ہے، لکھنے سے بھی نہیں آتا ہے،
लिखने से اس کا नफी नहीं कर रहे कि न लिखो या उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे इंसान को मालूमात तो हासिल हो सकता है। सुनने से क्या होता है, कोई शौक पैदा हो सकता है, लेकिन आता है सीखने से। तो सीखने के लिए अमाल तो एक नहीं है, ये इंसान हर जगह इस्तेमाल होगा। ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में भी है, बाजार में भी है, घर में भी है, सफर में भी है, हजर में भी है, तख्तशाही पर भी है, कुर्सी के ऊपर भी है, चटाई के ऊपर भी है, महल में भी है, झोंपड़े में भी है, हर जगह। अब हर जगह इंसान का इस्तेमाल सही हो जाए, जो सीखना होता है। अब इसको सीखने के लिए जो सबसे पहला अमल दिया है ईमान इखलास के बगैर, वो नमाज का अमल है। जोर के बाद भी आपने नमाज के बारे में तफसील से सुना। हज़रत फरमाया करते थे कि देखो, एक नमाज की हकीकत है, एक नमाज की सूरत है। कुरान पाक में दो किस्म के नमाजियों का जिक्र है। एक किस्म की नमाजी वो है जिनके बारे में कुरान पाक में इरशाद खुदा हुंदी है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये बेनमाजी नहीं, नमाजी है। नतीजा क्या है, तबाही और बर्बादी। और एक किस्म के नमाजी वो है जिनके बारे में इरशाद खुदा हुंदी है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये वो नमाजी, वो नमाजी ये है कामयाबी वाले। तो जब अल्लाह की किताब में नमाजी दो किस्म के है, तो हज़रत फरमाया करते थे कि नमाज भी दो किस्म के है ना, एक बच्चों वाली नमाज, एक सहाबा वाली नमाज। बच्चों वाली नमाज का नतीजा क्या है, तबाही बर्बादी। बच्चों की नमाज में पता नहीं वजूद है या नहीं, इखलास, अल्लाह का ध्यान, यकीन, अल्लाह के वादों पर यकीन, सारी चीजें सिखा दी। उस नमाज को सीखने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों में मस्जिद में ले आओ, इंशाअल्लाह वो लोगों को देखकर उठना बैठना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। आप जब 2 रकात पढ़ोगे 20 पढ़ लेगा इंशाअल्लाह। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन सहाबा वाली नमाज, जिस नमाज से पूरी जिंदगी बदल जाए, जिस पर आप सुन रहे थे सब कुछ अल्लाह दे दे, वो नमाज सीखने के बगैर नहीं आता। अब हज़रत फरमाया करते थे कि जो हम नमाज पढ़ते 2-4 रकात, ये नमाज सीखना नहीं है। नमाज तो वो सीखेगा जिसके सामने नमाज की हकीकत हो। भाई नमाज लिखने से नहीं आता, पढ़ने से आता है। जरा ये जितने लिखने वाले सुनो तवज्जो से, इस वक्त इस पे लग जाओगे फिर वो क्या होगा। तो वो नमाज की हकीकत जिसके सामने हो वो नमाज सीखेगा, और जिसके नमाज हकीकत के सामने नहीं, उसके पास अल्फाज है, या खुद लिख लेगा, इंशाअल्लाह बाजार में किताब में लिखा मिल जाएगा। वो तो मुतमईन है कि मेरे पास नमाज है, वो सहाबा वाली नमाज बैग में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? बैग में ही। वो मैंने सुना प्लास्टिक के अंदर बने। वो नमाज सीखने से आता है। अब नमाज की हकीकत क्या है? हज़रत फरमाया करते थे कि जिस तरह कलमे की हकीकत है, अल्फाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहो भाई। ये कलमा है, ये ईमान के अल्फाज है। और इसकी हकीकत क्या है? हज़रत फरमाया फर्क है कि यकीन ठीक हो जाए, नियत ठीक हो जाए, जिंदगी ठीक हो जाए। ये कलमे की हकीकत है और ये कलमे के अल्फाज है। अब अल्फाज तो अल्लाह का शुक्र है, सबको याद है और कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कोई कमी पेशी होगी इधर जबर को ठीक कर लोगे, लेकिन जो उसकी हकीकत है उसको पैदा करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। इस तरह एक नमाज की शक्ल है, बच्चों वाली नमाज जो है, आप शक्ल में देख रहे हो, हाथ उठा रहे, रुकू सीधा कर रहे हैं, लेकिन नमाज की हकीकत क्या है? फरमाया अल्लाह पाक की कुदरत से बराह रास्त फायदा हासिल करने के लिए नमाज का अमल दिया गया है। वो जो अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा हो जाए और बराह रास्त फायदा हासिल करने वाले बन जाए, उसके लिए कौन सा अमल दिया गया है? नमाज का अमल दिया गया है। अब वो कौन सी नमाज है?
وہ نماز مراد نہیں ہے جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ بھی مار دی جاتی ہے، بد دعا دے رہی ہے، وہ تو تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ وہ نماز مراد ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ ظاہر سے مراد کیا ہے کہ نماز میں سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء، جوارح سب کا استعمال بالکل صحیح ہو مسائل کے مطابق، مسائل اس کے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا دھیان ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ یہ کاغذ کی چیز نہیں کہ کاغذ پہ لکھ کے جیب میں رکھ دیں، یہ دل میں آ جائے۔ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ معلومات نہیں ہے، یہ اندر کی کیا ہے؟ دولت ہے، اندر کی مایا ہے، یہ اندر ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ نماز پڑھ کر جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پوری کر دیں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ ایسی نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دین پر چلنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ آسان کر دیتا ہوں، 5 انعامات اس نماز پر ہے، اس نماز پہ نہیں ہے 5 انعامات۔ اس پر تو وہی بد دعا ہے کہ اللہ کیا کرے، تیرا بھی وہی حشر کرے جو میرے ساتھ آپ نے کی، وہی آک اللہ کما وہی آتے اس نماز پر۔ تو قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی ضرورت پیش آئی، فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا معمول یہ رہا کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے سب کا۔ اب اللہ ہمیں توفیق دے دے، جو نماز سیکھنا چاہتے اپنے آپ کو فارغ کر کے یکسو ہو کر وہ سارے واقعات پڑھ لے، سن لے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے ہر مشکل میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگی ہے تو پھر اللہ نے کیا کیا۔ اب تفصیل کا موقع تو ہے نہیں، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے ہاتھ پہ لا کے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد۔ مانگنا انبیاء کو آتا ہے، سب سے پہلے کام کی چیز مانگی آخرت، اور نبی کی مغفرت رفع درجات ہے کہ اللہ میرا آخرت بنا دے، میرا اور مرتبہ آخرت میں آپ کا قرب اور بڑھ جائے، اور درجہ رفع درجات ہو جائے، اور دنیا میں یا اللہ مجھے سلطنت دے، حکومت دے۔ کون سی حکومت؟ جو کسی کے پاس نہیں۔ اور آخرت تو اللہ مانگ رہے تو مقصود اور مطلوب ہے، اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ سلطنت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے دے، جب نبی مانگ رہے تو ہم بھی شروع کریں کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ سارے بادشاہ بن رہے، کیا بن رہے ہیں؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ ہم تو مانگ رہے دنیا کی محبت میں، حب جاہ، حب مال میں مانگ رہے، نبی کس لیے مانگ رہے؟ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کا دین اگر 100 حصے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ 100 حصے ہو جائے تو 100 حصوں میں سے 75 حصے وہ ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، مال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اخلاص سیکھنے کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، صفات پیدا کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اس کی تو ضرورت نہیں۔ 75% حصہ وہ ہے، 25% حصہ وہ ہے جس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے،
وہ 25% کیا ہے؟ وہ احکامات جو عام لوگوں سے متعلق نہیں ہے، وہ احکامات جن کا تعلق بدماشوں کو سزا دینے کی ہے. کس کے ہے؟ جو بدماش ہے نا، جو بگڑے ہوئے اللہ کے مخلوق کو ستا رہے، ظلم کر رہے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے جو احکامات ہے اس کے لیے طاقت چاہیے. 25% اس کو لے لو. جتنے اللہ کے دشمن ہیں ان سے کو ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ گوشمالی کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ ان کی گوشمالی کے لیے یہ 25% احکامات ہے. اللہ کے نبی جو مانگ رہے ہیں اس کے لیے مانگ رہے ہیں. میرا آپ کا مانگنے میں کتنا فرق ہے کہ اللہ مجھے سلطنت دے. کیا ہوا پھر؟ قرآن پاک میں ایک لکیر میں ایک سطرے میں دعا ہے اور اسی کے اندر جواب ہے کہ لے لو. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہ ارے ملک پرستوں، ارے ملک کی دیوانوں، منصبوں کے غلاموں، اللہ کو راضی کر کے جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جاتا ہے اللہ پاک ملک اسی طرح دیتے جس طرح اس کو دیا. ایسے اوپر اللہ سا کے سر پر بٹاتے ہیں کہ اللہ مجھے حکومت دے. تو فوراً دعا قبول ہو گئی. اور ساتھ یہ بھی فرمائے کہ تو آپ نے مانگا تھا، اب بغیر مانگے اور کیا لے لو. سخرنا لہ الريح، آپ کی حکومت بھی ہوگی. اب یہ ہوا جو کسی کی تابع نہیں ہے، یہ آپ کے اشاروں پہ چلے گا. اور صرف ہوا نہیں، جو بڑے بڑے کیا ہے بدماشی جنات میں سے، کن میں سے ایک وہ اتنے بڑے بڑے بدماشی دعا کرو اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، ہمارا آنکھوں سے کیا کر دیا ہے، اجل کر دیا ہے. ایک بدماش کی یہاں ظاہر ہو جائے تو سب بات جائیں گے. ایک جن اپنے شکل میں اپنے ڈرونا شکل بتا دے انشاءاللہ پھر دیکھو کیسے بیان سنتے ہو. وہ جتنے بڑے بڑے بدماش تھے، بڑے بڑے عمارتیں بنا رہے تھے اور حواس جو سمندر کی گوتے لگا رہے تھے ان کو بھی تابع کر دی کہ آپ اشارہ کرو یا آپ کے اشاروں پہ چلے گئے. اور پھر کیا ہوا وہ تفصیل کا تو موقع نہیں. جتنی صحیح روایتیں ان کو پڑھنا ہے، موضوعات میں نہیں پڑھنا ہے. جو صحیح روایتیں تحقیق شدہ ہے یہ ذرا بہت قابل اہتمام کی بات ہے. نبی کے بارے میں جو زبان پہ آ جائے بہت خطرے کی بات ہے، پوچھا جائے گا. انبیاء کے بارے میں اگر جھوٹ بولے قصدن عمدن جہنم میں ٹھکانہ تیار کرو. اور جو بغیر تحقیق کے بولتے ہیں وہ بھی اسی میں شمار ہے. تحقیق نہیں کرتے وہ بھی ان میں شمار ہے، جھوٹوں میں وہ بھی شمار ہے. تو انبیاء کے حالات سننا، سنانا، قصے سنانا، واقعات سنانا، لیکن صحیح واقعات تو سنا ہی نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس نے جو قصہ شروع کر دیا وما علینا الا البیان. بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ڈرنے کی بات ہے، بہت نازک معاملہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دے دیا ہے. جو صحیح واقعات ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے تھے. اب تخت کی طول عرض کتنا ہے وہ تو بہت سی روایتیں ہیں. اتنا ہے کوئی معمولی تخت نہیں تھی. یہ جو بادشاہ سلامت کے تخت اس طرح نہیں ہوتے، بہت بڑا تخت تھا. پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں اس پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے. کتنے مشیر وزیر ہوتے تھے، کتنے جنات ہوتے تھے. اور اس پر بیٹھ کر کے ہوا کو حکم دیا. ہوا نے آ کے اٹھایا. کس طرح اٹھایا؟ روحاً، بالکل نرمی کے ساتھ. جھٹکے نہیں. جھٹکے جانتے ہو نا، آپ بھی جہازوں میں سفر کرتے جب بادل میں پھنس جاتے جھٹکے لگ جاتے کہ یا اللہ توبہ 4 مہینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ سال لگاؤں گا صحیح سلامت اتر جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہے. بالکل آرام کے ساتھ، کوئی جھٹکا نہیں. ہمارے بزرگ فرماتے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے. اوپر نیچے ہوا میں ہم تیر رہے ہیں. اور جب اگلے دن طیارہ گر جاتا ہے کہتے بدقسمت طیارہ گر گیا. اس کو پھر بدقسمت کہتے. کیا کہتے ہیں؟ وہ تخت سلامی اسی طرح نہیں تھا، بالکل آرام کے ساتھ. پتہ نہیں کتنے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. صبح سویرے دمشق سے روانہ ہوئی اور دوپہر کے وقت استخر ایک جگہ ہے، ایک شہر تھا جنات نے بنایا سلیمان علیہ السلام کی. آج کل وہ ترکی کے علاقے میں
استخر, وہی اتر گئے اور ناشتہ کر کے پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور شام کابل پہنچ گئے. غدوہا شہر ورواہا شہر, دمشق سے استخر 1 مہینے کے مسافت اور مستخر سے کابل تک 1 مہینے کی مسافت, یہ 1 دن میں طے کر لیتے. یہ سب کچھ کس پہ ہوا ہے بولو بھائی, کس پہ ہوا ہے؟ نماز اور نماز کے بعد کی دعا پہ. اللہ کرے درمیان میں ہم اور تحقیق کرے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں اور جتنے صحابہ کرام کے کرامات ہیں وہ سب نماز کے نتائج ہیں. تحقیق کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی نے نماز پڑھ کے مانگا, اللہ نے کر دیا, اللہ نے دے دیا. صحابی نے نماز پڑھ کے مانگا تو اللہ نے کر دیا. اب یہ بتاؤ کہ وہ صحابہ کرام نماز لے گئے چھوڑ کر کے چلے گئے؟ اللہ کے نبی وہ نماز اپنے ساتھ گئے یا نماز امت کو دے دیا ہے؟ حیران ہوگا کہ نماز ہمارے پاس ہے, یہ کیا کر رہے تھے ابھی؟ وہ نماز, جس نماز پہ سب کچھ ہوئے امت کو دے دیا ہے. بس صرف ضرورت اس بات کی کہ بچوں والی نماز ہے. تو جب بچوں والی نماز میں تو کیا کریں گے؟ یہ نماز کو سیکھو. حضرت فرماتے جس نماز پہ سب کچھ ہوا ہے وہی نماز نہیں بغیر سیکھے اٹھنا بیٹھنا شروع کرے, زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کر لیا اور ظاہری شکل, اس کو سیکھنے کے لیے حضرت فرماتے کہ وہ نماز جو براہ راست قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے, جس کے بارے میں اثر کے بعد آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے, وہ نماز 6 محنتوں کے درمیان ہے. مابین 6 جہود, 3 جہود قبل الصلاۃ لقبولیتها و3 جہود بعد لحفظها. 3 محنتیں نماز سے پہلے نماز کو نماز بنانے کے لیے, کہ بچوں والی نماز نہ ہو, صحابہ والی نماز, اس کے لیے 3 محنت. اور نماز بننے کے بعد پھر 3 محنتیں اس نماز کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے. ورنہ اگر وہ 3 محنتیں بعد والی نہیں ہوگی تو جو نماز مل گیا ہے, جو حاصل ہو گیا ہے, ہاتھ سے نکل جائے گا, خالی رہ جاؤ گے. تو یہ جو ہمارا آپ کا اس وقت نکلنا ہے, شب جمعے میں جمع ہونا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, آسان لفظوں میں دین سیکھنے کے لیے ہے. اور دین سیکھنے میں شروع ایمان اخلاص سے ہے, اور اعمال میں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز نماز ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں گے. تو سیکھیں گے تو ہاتھ اٹھانے سے یا 3 محنتیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھانے سے ہوتے میں تو ہاتھ اٹھا لیتا. سب سے پہلی محنت کیا ہے نماز کے لیے؟ سب سے پہلی محنت ایمان کی. اور جب ایمان کا لفظ آ جائے تو چاہے کہو یا نہ کہو, اخلاص ساتھ ہے. کبھی ایمان کے بغیر نہ اخلاص آیا ہے, نہ آ سکتا ہے, نہ آئے گا. زبان سے بولنے کا نام اخلاص نہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. زبان سے کہنے کا نام اگر اخلاص ہوتا تو سب سے بڑا عمل لے کر کے گیا ہے شہید. اللہ کے سامنے کہہ رہے کہ میں نے آپ کے لیے جان دی, زبان سے کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ فرما رہے جھوٹ بول رہے, اندر نہیں ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص. جب وہ ایمان اخلاص سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے تو اور سیکھنا کس راستے سے ہے؟ دعوت کے راستے سے اور دعا کے راستے سے. وہی طریقہ ہے, صحابہ کرام نے سب کچھ سیکھا دعوت و دعا کے راستے سے. اور بننے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. صحبت صالح جو ہوتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت جو ہوتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے. مسجد میں خراب لوگ آتے ہیں, اچھے لوگ آتے ہیں, 2 لوگ آئی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کو اکثر دیکھو مسجد میں آتے جاتے اس کی مان کی گواہی دے دو. کیا دے دو؟ فاشهدوا له بالایمان. تو صالحین کی جگہ نیکوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ مسجد میں ہے. اور اعمال کون سی؟ دعوت و دعا. مشکل یہ ہے کہ تینوں میں جی نہیں لگ رہا ہے, نہ مسجد میں دل لگ رہا ہے, نہ دعوت میں دل لگ رہا ہے. جی میں آ گیا تو ہو گیا, جی میں نہیں تو نہیں ہو. یہ جو ہمیں وقت نصاب دیا ہے حضرات نے, 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال, حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کورس نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر کا کورس ہوتا ہے 20 سال کا, انجینئرنگ کا کورس ہوتا ہے, مدرسے کا کورس ہوتا ہے 10-11 سال کا.
एपस का कोर्स होता है 2 साल का, क्या होता है? ये वो मामला नहीं है, ये कोर्स नहीं है। ये जो 4 महीने और 7 महीने और साल है, ये है जी लगाने के लिए। किसके लिए? दिल लगाने के लिए, मुनासबत पैदा होने की, आदत डलवाने की। जिस तरह फनून सीखने वाले, डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर और जो बाकी चीजें हैं, उनको जी लगाने के लिए प्राइमरी बनी है 5-6 साल की। 5-6 साल में ना कोई डॉक्टर बनता है, ना बन सकता है। अगर किसी को धोखा लग जाए कि प्राइमरी में डॉक्टर बन गए तो बेड़ा गर्क करेगा इंशाल्लाह, अपना भी मखलूक खुदा का भी। वो सिर्फ जी लगाने के लिए होता है, तलब पैदा करने के लिए। तो हजरत ने फरमाया जो हमने 4 महीने मुकर्रर किए है, ये निसाब, ये कोर्स नहीं कि 4 महीने हो गए तो माशाल्लाह इस काम को सीखने के लिए 4 महीने। कितना क्या कह रहे हो, मगर समझे बोल रहे हो। और फिर उससे क्या धोखा लगता है? वो जो आकर ऐलान सीख लेता है, बयान सीख लेता है, क्या कर लेता है, और कुछ बातें करना सीख लेता है कि 4 महीने में सीख गया। क्या करती है? इसी का नाम है फनून। सीखने के लिए 20-20 साल चाहिए, और दीन सीखने के लिए 4 महीने। खुदा का खौफ करो, कोई ये इंसान है? फनून का नतीजा क्या होता है? 20 साल करोड़ों खर्च करके अगर आखिरी में इम्तिहान में फेल हो गए, आखिरी इम्तिहान में, तो खसर दुनिया वाला आखिरत, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पास हो गए तो एक कागज दे देंगे, कागज देंगे ना, उस कागज पे क्या होगा? जन्नत में, क़यामत में नहीं, कब्र में नहीं। दुनिया में क्या है कि वो भी भाई यकीनी नहीं है, हो सकते नौकरी मिल जाए, हो सकता है नौकरी न मिले। कितने कागजों वाले ही 20 साल लगा चुके हैं, उनके पास कागज मौजूद है, अशोक पे गश्ती कर रहे, हुकूमत को बददुआ दे रही कि अल्लाह बेड़ा गर्क करे, इनका नौकरी नहीं दे रहे। कितने होंगे? और जिस दिन के सीखने पर अंदर आने से इंसान अल्लाह को वली बन करके आप दरवाजे जन्नत के खुल जाएंगे, क़यामत में नूर की मिंबरों पर होंगे, आशीलाई के साए में होंगे, 50,000 साल का दिन 2 रकात के बराबर हो जाए, कब्र जन्नत के बाग बन जाए, और दुनिया में बेताज के बादशाह बन जाए। उसको सीखने के लिए 4 महीने हैं। क्या क्या कुछ समझ आया? मगर समझे बोल रहे हो, दीन किसको कहते हैं? समझ फरमाया उसको साल हर साल चाहिए, साल हर साल चाहिए। ये जो हमने साथी की जी लग जाए, जिसका जी लगेगा वो करेगा, वो दावत भी देगा, सुनेगा भी, फजाइल में तालीमी भी बैठेगा, जिक्र भी करेगा, तिलावत भी करेगा, दुआ भी मांगेगा, इसके लिए अपने निज़ाम ज़िंदगी को आगे पीछे भी करेगा, खाने पीने को मुअख्खर भी करेगा, ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा। ये जिसको दाखिला मिल जाएगा वो करेगा, जिसको दाखिला नहीं मिले तो अल्लाह का शुक्र है, सन 2025 में उसका साल लग गया। क्या लग गया भाई? और 4 महीने लग गए। खैर, तो उस नमाज को सीखने के लिए मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह तो मस्जिद है ना, कामिल नमाज तो यही है। तो आज भी नमाज में नक्शा मौजूद है कि इस नमाज को सीखने के लिए दावत है, और मस्जिद के अमाल में सबसे पहला अमल दावत सुनना। आज भी अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। तो सबसे पहली मेहनत ये, मुअज्जिन क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नमाज से पहले होता है ना। सारे मुसलमानों को आवाज दे रहे हैं कि कान खोल के सुनो, तुम खुद और तुम्हें जो कुछ मालूम है, जो आपके पास है, जिन बादशाहों के पास आप बैठे हुए हो, जिन वजीरों के साथ आप मजलिस में हो, इनमें बड़ा कोई नहीं, ये सब छोटे हैं। ये सब कौन है? तुम भी छोटा, ये भी छोटे। अब ये छोटी जिंदगी नहीं बना सकते, ये मसलों को हल नहीं कर सकते। बड़ा कौन है? अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा है, बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक जिंदगी बनाने में आपके मोहताज नहीं है, इन वजीरों के मोहताज नहीं है, इन असलहा वालों के मोहताज नहीं है, इन जमीन वालों के मोहताज नहीं है। इन सब के बगैर अल्लाह जिंदगी बना सकते हैं। ये दिल की तहारत है, ये दिल की पाकीज़गी है। ये यकीन दिल में आ जाए, और जो मखलूक से होने का यकीन अंदर निकाल लो उसको। ये सबसे पहली मेहनत है अल्लाह अकबर की, कि अल्लाह अकबर ज़ुबान पर हो या दिल में उतर जाए। बोलो भाई, 4 दफा कह रहे।
اس کے بعد پھر شاید یہ بھی ہو کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ پاک تو بہت بڑا ہے، ہم تو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نا حضرت فرماتے کہ کہتے کہ اللہ خالق ہے، لیکن اللہ رازق ہے، لیکن اللہ ہی پالتے ہیں، لیکن اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں ان مسکینوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان کا یقین لیکن پر ہے، دل کا یقین لیکن پر ہے۔ یہ لفظ اللہ زبان پر ویسے چڑھ گیا تکیہ کلام کے طور پر۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو آگے مؤذن کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کان کھول کے سنو کہ وہ اللہ خالق ہے لیکن کے بغیر اپنی قدرت سے، وہ اللہ رازق ہے لیکن کے بغیر اپنی قدرت سے، وہ اللہ حفیظ ہے اپنی قدرت سے، وہ اللہ دار اور نافع ہے اپنی قدرت سے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ سے کچھ لینا ہو اور اللہ سے کچھ کروانا ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہے، راستہ طے شدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نمائندے کو، اپنے نبی کو بھیجا، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں، آپ بھی ہیں، صدر صاحب بھی، وزیر صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، جو کچھ بھی ہیں، سمجھو کہ سب اندھے ہیں۔ یہ سب کون ہے؟ یہ بینا ہے، آسمان کو دیکھنے میں بینا ہے، سورج چاند کو دیکھنے میں بینا ہے، جنت دیکھنے میں نابینا ہے، دوزخ دیکھنے میں، اللہ کے خزانوں کو دیکھنے میں، اللہ کی طاقت قدرت میں، یہ سارے نابینا ہیں۔ بینا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو بلایا ہے، اپنی قدرت دکھائی، جنت دوزخ دکھائی، اعمال پہ ہونا دکھائی دے رہا ہے، یہ دل میں پیدا کرو۔ یہ ہے دل کی پاکیزگی، یہ سب سے پہلی محنت۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اپنے آپ کو اندھا سمجھ کر کے آ جاؤ، اور جس طرح اندھا جو ہے وہ اپنی مرضی چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود اپنی مرضی پر جاؤں گا تو تباہ ہو جاؤں گا، کس کنویں میں گر جاؤں گا، کس کڑی میں گر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے مجھے کچھ بینا آدمی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور بینا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے قدم پہ قدم رکھنا شروع کر دیتے، منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو مسجد میں آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ اور سب سے پہلے اس مشین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے، تم نابینا ہو، تم سب اندھے ہو، وہ اندھو آ جاؤ، اپنے اس مشین کو جس طرح اللہ کی نبی نے بتایا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک استعمال کر کے دکھا دو، اس طرح استعمال کرو، اپنی مرضی بالکل چھوڑ دو، اس میں شکل وہ اختیار کرو۔ اور پھر شکل اختیار کر کے نہ ہو کہ چلو شکل تو اختیار کریں گے، ناشتے کا کیا ہوگا؟ شکل تو اختیار کریں گے لیکن وہ وزیر ہاتھ سے نہ نکل جائے، ورنہ نوکری کہاں سے ملے گی؟ وہ اسلحہ والے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ورنہ دفاع کون کرے گا؟ تو آگے بتایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اگر صرف اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر وہ نماز کی شکل ہوگی، وہ نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ ساتھ یقین کرو کہ اس نماز میں جب اس طرح سے استعمال ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سب کچھ اپنے قدرت سے دے گا۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کبھی نہیں سنا تھا، جب تبلیغ میں آنا جانا شروع ہوا ہے نا، شبی جمعہ میں، ایسے روزوں میں، تو بہت سننے میں آتا ہے۔ جتنے تبلیغی بزرگ ہیں وہ بیٹھ جاتے کہ سنو بھائیو، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کامیابی نہیں، دین پر چلنے میں کامیابی ہے، یہ ملک و مال کی کیچڑوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ سن کر ہمیں بھی یاد ہو گیا نا بھائی۔ اور جب میدان خالی ہوتا ہے، مجھے آپ کو موقع ملتا ہے تو ہم وہی نقل اتارتے ہیں، باقی پتہ کچھ نہیں ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ بزرگوں کو پتہ ہوگا کوئی خاص چیز ہوگی، ہم تو بزرگوں کے کہنے سے بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے بھائی؟ جس کو یہ پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ پورا قرآن بھی پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ تو کامیابی جو ہم کہتے ہیں یہ اس لفظ فلاح کا ترجمہ ہے۔
ایک فوز ہے، ایک فلاح ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہاں جو استعمال ہو رہا ہے یہ فلاح کا ترجمہ ہے، فلاح سے مراد دونوں جہان ہے۔ کیا ہے؟ اور یہی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، فوز کو استعمال کیا، فلاح کو استعمال کیا، تفلحوا۔ مؤذن کیا کہتے ہیں؟ فوز کو استعمال کیا، فلاح کو استعمال کیا۔ غور کی چیز ہے، جاننے والے تحقیق کرے اس پر کہ دونوں میں کیا فرق ہے، ورنہ ترجمہ سب کا کامیابی کر رہا ہے، اور جب پتہ نہیں ہوتا اس کو چھوڑ کر اس میں چلے جاتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ وہ ترجمہ کر لی کہ اس کا معنی یہ ذہن بن گیا کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، صبر کرو انشاءاللہ 80 سال کے بعد جاؤ گی۔ تو فلاح سے مراد دونوں جہان کی کامیابی۔ تو مؤذن کہہ رہے کہ یقین پیدا کرو کہ اللہ فلاح دیں گے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب، بے کے ساتھ۔ اور اپنی زبان میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سب کچھ ہو جائے، اور جو نہیں چاہتے ان سب سے بچ جائے، اس کا معنی افلاح۔ بتاؤ اس سے کوئی جامع لفظ اور ہے؟ بیٹا، ماں اپنے بیٹی کو دعا کی اللہ کو بادشاہ بنا دے، وہ بادشاہ پلاسٹک کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی؟ بادشاہ کبھی آپ کو ایسا کوئی ملے جو سب کچھ چاہتے سب کچھ ہو رہا ہے؟ کتنے پریشان بیچارے، اور یہ کہ ڈر نہیں رہے، وہ تو پتہ نہیں ساری رات دن ڈر رہے کیا کر رہے ہیں۔ فلاح جس کو مل جائے گا وہ تو جو چاہتے وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور جو نہیں چاہتے سب سے بچ جائے گا۔ کیا ہے بادشاہ اس کے ساتھ؟ اس کا کامل ظہور آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں جتنا ہو سکتے اس کے اعتبار سے دنیا میں بھی ہوگا۔ یعنی کہ تقریر کر کے آخر میں کیا ہو کہ ہاں یہ کامیابی ہے، لیکن یہ آخرت میں ہے، مرنے کے بعد ہے۔ ایمان و اعمال پہ اللہ کامیابی دیں گے مرنے کے بعد، یعنی 80 سال کے بعد۔ کم 80 سال سے کم تو راضی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ زندگی ایمان و عمل سے بنے گی، اب یہ زندگی کہاں سے بنے گی؟ پھر واپس آ گیا کہ بہت چھوٹے نہیں ہوتا ہے لیکن دکان سے بنے گی۔ اور جس کا یہ ذہن بن گیا پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے بتایا تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، دکانوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، پیسوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، 5 سال لگانے کے لیے تیار ہیں، اور جنت کے لیے 4 مہینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کہ 80 سال کے بعد کا معاملہ ہے، اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ، کبھی فارغ ہوں گے انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے کر لیں گے۔ کتنا غلط ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ کے وعدے ایک جہان کے بارے میں، دونوں جہانوں کے بارے میں، آخرت میں، آخرت کی ساتھ کہ ہمیشہ کامل فلاح تو وہی ملے گی، اور دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہے اس کے اعتبار سے دنیا میں بھی ہے، وہ سارے برکتیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تاکیدن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کان کھول کے سنو، اس میں شک نہ کرو کہ یار نظر تو نہیں آ رہا ہے، کامیابی کہاں سے ملے گی، پوری کائنات کیسے مسخر ہوں گے؟ وہ اللہ کے بندے جس اللہ کی طرف سے بلاوا ہے وہ سب کچھ کر سکتے، بہت بڑا ہے، وہ ایک امر سے سارے زمین آسمان کو ختم بھی کر سکتے، ہزاروں پیدا بھی کر سکتے۔ بے سونا نہیں ہے بھائی، سونا اس کو جگہ دو بھائی، جس کو سون نیند آ جائے اتحیات کی شکل اختیار کرے بھائی، اس وقت تو سونا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ اگر سونے کی بیماری ہو اللہ سب کی حفاظت فرما دیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ مرچ، چاہے سبز مرچ ہو، چاہے سرخ مرچ ہو، چاہے کالی مرچ ہو۔ وہ ہمارے عرب سرخ مرچ سے کیا سب سے کیا ڈوتے تم فلفل اسود ہو جائیں گے، کوئی علاج تو کرے اس کے لیے، ورنہ وہ سارے ہوتے ہیں جس کو اس وقت ذہن میں نہیں آگے کرے گا کیا؟ تو مؤذن یہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس طرح نماز کی صحت کے لیے وضو ضروری ہے، غسل ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اس طرح نماز قبول ہونے کے لیے دل کی طہارت پاکیزگی ضروری کہ دل سے غیروں کو نکال لو، مخلوق کی بڑائی نکل جائے، اپنی بڑائی نکل جائے، ایک اللہ کا بڑا ہونا دل میں اتر جائے، اور اللہ کے نبی نے جو بتایا، اللہ نے جو بتایا، اعمال سے دونوں جہان میں سب کچھ ملنے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر میں تو پاک و صاف ہے، اندر کیا ہوتے ہیں اللہ ہی خیر کرے۔ سب سے پہلی محنت یہی ہے، یہ ایمان اخلاص سیکھنا ہے، اس کے لیے دعوت ہے، تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔
ایک محنت ہوگی، میں نے کہا نا صلاۃ بین ست جہود، صلاۃ سے قبل الصلاۃ، تو صلاۃ میں سے واحد تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری محنت کیا ہے اس نماز کے لیے جو صحابہ والی نماز ہے؟ دوسری محنت علم کی ہے، فضائل اور مسائل۔ فضائل مقدم ہے اس لیے کہ فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اور متفق علیہ کہ ایمان عمل سے مقدم ہے۔ تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا اور یہ سننا کہ جب میں اس مشین کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کروں گا، وضو کرتے وقت، مسجد جاتے وقت، نماز کے میں، اس پر اللہ پاک راضی ہو کر کیا دیں گے، ایک ایک قدم پر کیا ملے گا، وضو کے بعد دعا پڑھنے پر کتنے دروازے کھل جائیں گے، اس نماز پہ کیا ہوگا، کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ یقین اندر پیدا کرنا نماز کی، یہ دوسری محنت ہے۔ اب اتنے درجے میں پیدا ہو جائے کہ نماز کا شوق مال کی شوق سے زیادہ ہو جائے، کیا ہو جائے، طلب زیادہ ہو جائے، چیزوں سے زیادہ ہو جائے، اور اس نماز سیکھنے کے لیے تیار کرے اس کو، اور تیار کر کے پھر نماز کا طریقہ علماء سے سیکھے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں میں بیان کر رہا تھا، بیان کے دوران ایک آدمی نے مجھے پرچی دے دی، تو ہمارے ترتیب تو یہ نہیں ہوتا کہ پرچی پڑھتے رہو سوال جواب شروع کرو، یہ تو معلومات ہے، وہ تو سب کے پاس موجود ہے، میں نے جیب میں رکھ دی، جب باہر نکل کے تو ویسے دل میں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میں کھول تو دوں۔ جب میں کھول دیا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ نے جو سارے طریقے ہمیں بتا دیے، کسی کتاب کا نام بھی بتا دو کس کتاب میں ہے، تاکہ اس کتاب کو ہم خرید کر انشاءاللہ سب کچھ سیکھ لیں گے۔ میں نے کہا کتاب کا نام تو میں نے بتا دیا، آپ کو سمجھ میں نہ وہ آدمی تو تھا نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ میں نے کہا جاؤ علماء سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ علماء کے پاس ایک کتاب ہے، دو کتابیں ہیں؟ بولو بھائی، الماری کی کتاب ہوگی، کیا ہے کیا ہے؟ تو میں نے تو نام کتاب کا نام بتایا، آپ کو سمجھنے اور کیا کریں؟ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس کتابوں کی الماری ہے، اور کتابوں کو وہ سمجھتے، تم نہیں سمجھتے ہو۔ تم کتاب خرید کر کے لاؤ گے تو کتاب میں کیا لکھو ہے، کیا کیا سمجھ میں آ گیا، خود بھی گمراہ ہوگے، مخلوق خدا کو بھی گمراہ کرو گے۔ یہ سمجھ میں آئے جزاکم اللہ خیر۔ تو دوسرا حصہ کیا ہے کہ جاؤ علماء سے پوچھو، اس سے معلوم کرو۔ کتاب اگر ہے معاونت کی، لیکن اس پہ اعتماد نہ کرو، جا کے ان سے پڑھو، ان سے سیکھو کہ میں نے سمجھا ہے اس طرح ہے، کوئی طریقہ ہے، ایک لفظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو علم کی دوسری محنت، فضائل بھی اور مسائل بھی۔ تیسری محنت کیا ہے؟ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ذکر کی محنت، کہ بھئی اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو؟ قرآن پاک پڑھو اور اس طرح شوق سے پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ سنا رہا ہے، اور پھر دعا مانگو کہ اللہ اپنا دھیان مجھے نصیب۔ اس دھیان کو ذکر کہتے ہیں، یہ تو ذکر کے الفاظ ہے، اور جو لمبی تسبیح ہے نا، اس طرح سے دھوکہ پڑ گیا تو گنتی کے لیے ہے۔ آج کل ٹسٹس والے شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا نخرے کر رہے ہیں۔ اور درمیان میں ایک بات مجھے ہے، ہم لاہور گئے تشکیل میں، لوگوں سے ملاقات میں ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اونٹوں کا زمانہ تھا صحابہ کرام کا، اس زمانے کی بات تو صحیح ہے، آج کل ترقی کا زمانہ ہے، راکٹ کا زمانہ ہے۔ اور میں نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا بنگلہ دیش کے کہ بھئی ہمارے ساتھ تھے، بالکل دیہاتی سیدھا سادہ آدمی، اللہ کے شان بغیر کہیں وہ خود ہی چل پڑا۔ تو پروفیسر صاحب سے کہتے کہ اچھا، ان کے زمانے میں لوگ کھانا کھا رہے تھے منہ کے راستے سے، لقمہ منہ میں رکھ دیتے، زمانہ بدل گیا، راکٹ کا زمانہ ہے، انشاءاللہ ناک میں رکھیں گے لقمے کو۔ اس زمانے میں لوگ باتیں کرتے تھے زبان سے، اب ترقی ہوگی انشاءاللہ، زبان کو بند رکھو، کانوں سے باتیں شروع کرو۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب ہونٹوں سے دیکھنا شروع کرو۔ پہلے لوگ پیروں سے چلتے تھے، اب الٹے ہو کر ہاتھوں سے چلنا شروع کرو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو بولنے والے تھے نا بالکل خاموش ہو گئے، آگے ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔
لیکن عقل سے پاک ہے، عقل کے کورے فطری چیزیں بدلتی ہے. انسان کے پیدا ہونے کی شکل جو آدم علیہ السلام کے زمانے تھی آج وہی ہے، بدل گیا ہے. وہی شکل قیامت تک رہے گا جتنی بھی ترقی کرو. انسان کے استعمال ہونے کی، کھانے پینے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو شکل یہی بدلے گا. زمانہ ترقی کرے گا تو پھر یہ منتقل ہو جائے گی. جس طرح یہ ہے اس طرح یہ انسان کی جو اصل ضرورت دین ہے، اس دین سیکھنے کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، دعوت و دعا. کیا مطلب کی تو بھائی ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، ان ساری باتوں کی دعوت دیں گے، سیکھیں گے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سنو، جس طرح ابھی ہم سن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سنو. اور سننے کے بعد پھر فوراً جا کر کے جو سنا ہے اس نماز کے لوگوں کو دعوت دو جس نماز کو آپ سیکھنا چاہتے ہو. آپ نے آپ کو مت سمجھو کہ میں نمازی بن گیا ہوں. جس نماز کو آپ سیکھنا چاہتے میں وہ نمازی نہیں بنا ہوا ہوں. اس نماز کی جا کے دعوت دو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. من ستر مسلما سترہ اللہ، من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ کما تدین تدان. کہ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے وہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کریں گے. جب سارے انسانوں کو اس نماز پر لانے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، استاد سمجھ کر نہیں، تو اللہ پاک اس نماز کی حقیقت ہمیں نصیب کرے. اور ان کی جن کو دعوت دے رہے ان کی تشکیل کرو کہ شبیون آئے اور جی کسی روزے سے 3 چلے کرو. اس سے دھوکہ لگ جاتا ہے. دھوکے ایسی لگ جاتے کہ جب آخر میں کہتے کہ کون تیار ہے، آپ 3 چلے تھے، یہ سمجھتی کہ ساری بات میری نہیں کر رہے تھے. اور بولنے والے بھی کہتے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. یہ زبردست دھوکہ ہے. یہ جو دعوت دے رہے تھے بولنے والے، اللہ کرے ہم اس پہ آ جائے، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس لیے کیوں کہتے کہ 3 چلے کر دو. یہ اس کی خیر خواہی ہے. کیا ہے یہ؟ بخیلوں کی دنیا نہیں ہے. کیا نہیں ہے کہ کسی اور کو نہ بتانا تاکہ مقابلے میں دوسرا آدمی کھڑا نہ ہو جائے، کوئی مقابل نہ آ جائے، سامنے کوئی اور دکان مقابلے میں نہ آ جائے، کوئی ممبر سامنے نہ آ جائے. یہ سخیوں کی دنیا ہے. انبیاء بڑے سخی ہوتے، سب کے لیے دل سے چاہتے کہ سب کو اللہ ہدایت دے. یہی چیز امت کی طرف منتقل ہوئی کہ یہ چیز پیدا ہو جائے. جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے گی پھر آگے اللہ سے کام لیں گے. اور جس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے جتنی تقریر کرے وہ مالنا مقرر بن جائے گا لیکن وہ دائی نہیں بن سکتا ہے. تو جا کے دعوت دے کے تشکیل کرے اور پھر کیا کرے؟ پھر مسجد میں آ کر ہمت کرو. ہمت مردہ مدد خدا. جس نماز کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے اس طرح نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں. حضرت فرمایا کرتے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس 2 نمازیں ہیں، بیان کرنے کے لیے صحابہ والی نماز اور پڑھنے کے لیے بچوں والی نماز جو دادی نانی سے سیکھ کر کے اللہ کا شکر 20 سال سے وہی پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے دکھانے کے لیے اور ہے. اب وہ نماز پڑھو نا، یہ مالنا البیر سے آ جائے گا. سب سے پہلے فرض نمازوں کو، اس کے بعد سنن مؤکدہ کو، اگر قضا ضمن نماز ہے تو پھر وہ بھی مقدم ہے اس کے بعد، اور پھر نوافل. تو اللہ مجھے توفیق دے. ابھی نیت کرو انشاءاللہ.